اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين وقال نسوة اور کہا عورتوں نے فی المدینۃ جو شہر میں تھیں امراۃ العزیز کہ بیوی عزیز مصر کی تراود و فتح وہ پھسلاتی ہے اپنے غلام کو ان نفس ہی اس کے نفس سے قد شغفہا حبا تحقیق وہ اس کے دل میں گھر کر گئی ہے اس کی محبت اس کا عشق انا لنراہا بے شک ہم البتہ اس کو خیال کرتی ہیں فی ضلال مبین کھلی غلطی میں فلما سمعت بمکرہن پس جب سنا امراۃ العزیز نے بمکرہن ان کے ان خفیہ باتوں کو ارسلت الیہن تو پیغام بھیجا ان کی طرف وآتدت لہن متکا اور تیار کیا ان کے لیے کھانا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا اور دی ہر ایک کو ان میں سے چھری وقالت اور کہا اخرج علیہن اے یوسف نکل ان کے سامنے فلما رأینہ پس جب دیکھا ان عورتوں نے یوسف کو اکبرنہ تو انہوں نے اس کو بہت بڑا سمجھا وقطعن ایدیہن اور کاٹ دیے انہوں نے اپنے ہاتھ وقلن حاش للہ اور کہنے لگیں اللہ پاک ہے ما ھذا بشرا یہ تو کوئی انسان نہیں ان ھذا الا ملک کریم نہیں ہے یہ مگر یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے قالت کہنے لگی یہ امراۃ العزیز فذالکن پس یہی ہے وہ الذی لمتننی فی کہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ البتہ تحقیق میں نے ہی اس کو پھسلانا چاہا تھا ان نفس ہی اس کی خواہش کے بارے میں فاستعصم پس یہ بچ نکلا وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ اور البتہ اگر نہ کرے گا ما آمرہ جو میں اس کو حکم دوں لَيُسْجَنَنَّ تو البتہ ضرور اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور البتہ ہو جائے گا یہ بے عزتی کرانے والوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے عزیز مصر کے گھر سے ہی دلوا دی
اور شہادت آ گئی کہ آپ کی غلطی نہیں، غلطی عورت کی ہے۔ تو عزیز مصر نے عورت سے کہا کہ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، ساری غلطی اور داؤ فریب تیری طرف سے ہے، اس لیے تجھے اپنی غلطی کی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اب یہ بات تو انہوں نے اپنے حد تک رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ اب جو عورتیں ان کے عملے کے لوگوں کی تھیں، مثلا جیل خانے کا آدمی اور ان کی جو خانسامہ اس کی بیوی، اور جو قریب عزیز مصر کے ساتھ ہر وقت بیٹھنے والے لوگ تھے، 4-6 لوگ، ان کی بیویاں، ظاہر ان کا بھی عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا۔ جہاں قریبی تعلقات ہوتے ہیں، فیملیوں کے تعلقات بھی بنتے ہیں۔ تو ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ زلیخا نے عزیز مصر کی بیوی نے خود ہی پاس بیٹھنے والی ان عورتوں سے اس کا ذکر کر دیا تھا اور ان کو تاکید کی تھی۔ یہ 5 عورتیں یا 4 عورتیں ان کا لکھا ہے، ان کو کہا کہ یہ میرا معاملہ چل رہا ہے تو تم کسی کو بتانا نہیں ہے۔ جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی راز کی بات بتا بھی دیتے ہیں اور آگے کہتے ہیں بتانا کسی کو نہیں، وہ بھی آگے جس کو بتاتا ہے اس کو بھی یہی کہتا ہے کہ بتانا کسی کو نہیں ہے، اور بات ساری علاقے میں پھیل جاتی ہے اور سب اسی بات کو کہتے ہیں کہ بتانا کسی کو نہیں۔ تو اس نے بھی یہی اپنے پاس بیٹھنے والی عورتوں سے کہا کہ بتانا کسی کو نہیں ہے، تو یہ بات میرا معاملہ یوسف سے چل رہا ہے۔ تو انہوں نے آپس میں باتیں شروع کر دی کہ دیکھو کیسی عجیب عورت ہے، وزیر اعظم کی بیوی ہے اور حرکتیں اس کی دیکھو، اپنے غلام کے ساتھ وہ محبت میں فریفتہ اور پاگل ہوئی جا رہی ہے۔ بھئی اگر تجھے کسی سے عشق لڑانا ہی تھا تو کسی وزیر سے، کسی بڑے آدمی سے تو عشق لڑاتی۔ یہ کیسی عورت ہے کہ ایک غلام سے اس نے محبت کا علاقہ بنا لیا۔ تو ایسی باتیں وہ عورتیں کہنے لگیں۔ وقال نسوۃ، اور کہا عورتوں نے، یہ نساء کی جمع ہے، فی المدینتی، جو شہر میں اس کی جان پہچان پاس بیٹھنے والی تھی، کیا کہا امرات العزیز، کہ عزیز کی بیوی تراود فتاح عن نفس، کہ اس نے یہ پھسلا رہی ہے فتاح اپنے غلام کو۔ فتح غلام کو یا لڑکے کو بھی کہا جاتا ہے، اور فتات یہ باندی کو، لڑکی کو کہتے ہیں۔ النفس ہی اس کے نفس سے، اس کی خواہش ہے، یعنی اس کے ساتھ عشق لڑا رہی ہے۔ قد شغفہا حبا، شغف کہتے ہیں دل کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے، جو قلب ہے انسان کا، اس کے اوپر باریک سا ایک پردہ ہوتا ہے، اس پردے کو شغف عربی میں کہا جاتا ہے۔ تو قد شغفہا حبا، کہ اتنی شدید اس کو محبت اس غلام سے ہو گئی ہے کہ دل کے پردے پھاڑ کے یہ محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، اتنی یہ فریفتہ اور پاگل ہو گئی ہے اس کی محبت میں۔ تو قد شغفہا حبا، تو شدید محبت میں یہ جملہ بولا جاتا ہے عربی محاورہ میں۔ تحقیق اس کے دل میں گھس گئی ہے حباً، اس غلام کی محبت۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہم البتہ دیکھتی ہیں اس امرات العزیز کو فی ضلال مبین، کھلی غلطی میں، کہ ایسے ہلکے پھلکے لوگوں سے محبت کر رہی ہے، اتنے بڑے آدمی کی بیوی ہو کر کے۔ فلما سمعت بمکرہن، تو یہ باتیں جب اس کی ہم مجلس عورتوں میں ہو رہی تھی تو ظاہر ہے اس تک بھی بات پہنچنی تھی، اس نے بھی سن لی۔ فلما سمعت، پر جب سن لی اس امرات العزیز نے، بے مکرہن، ان کی ان خفیہ باتوں کو،
مکر کے ایک معنی خفیہ بات کے بھی ہوتے ہیں، تو ان کی خفیہ باتیں جو وہ اس کے خلاف کر رہی تھیں، اس نے ان کو سنا، تو اب یہ سوچنے لگی کہ ان کو میں کیسے سمجھاؤں کہ میں اس محبت میں کتنی بے بس اور مجبور ہوں، اور یہ کہ اگر تم کو ایسا ماحول ملے تو تم کیسی بے بس ہو جاؤ اس محبت میں۔ اب اس نے اپنے کو صحیح ثابت کرنا تھا، اس کے لیے اس نے منصوبہ بنایا، تو پروگرام یہ بنایا کہ چلو ان کی میں دعوت کرتی ہوں، اور پھر دعوت کر کے میں ماحول بناتی ہوں، ان کو سمجھاتی ہوں کہ میں کوئی غلط نہیں کر رہی، میں بے بسی کے اندر ایسا کر رہی ہوں۔ تو اس کے لیے اس نے کھانا تیار کیا، ارسلت الیہن، پیغام بھیجا ان سب عورتوں کی طرف کہ دعوت میرے گھر میں ہے، اور وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ، اور تیار کیا ان کے لیے متکئا۔ متکان اس کے عام عمومی معنی تو ہوتے ہیں تکیہ گاہ، مجلس، بیٹھک، کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ یہ لوگ بیٹھنے کی جگہ فرش پہ بناتے، قالین بچھاتے، اس پہ تکیے لگاتے، اور یہ ان کی بیٹھک اور مجلس ہوتی تھی۔ آج بھی ان کا کم و بیش یہی مزاج ہے کہ زمین پہ بیٹھنا وہ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو ایک تو معنی اس کا تکیہ گاہ اور بیٹھک اور مجلس، اور دوسرے معنی اس کے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے، حضرت قتادہ رحم اللہ تعالیٰ نے، امام مجاہد رحم اللہ نے، ان سارے مفسرین نے اس کے معنی کیے ہیں کہ اس کے معنی کھانے، طعام کے بھی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو متکئا، تیار کیا ان کے لیے کھانا یا کھانے کی مجلس کا اہتمام کیا، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور عرب میں کھانے کا اب بھی یہ مزاج چل رہا ہے کہ پورے کا پورا جو بکرا ہوتا ہے یا بڑا جانور، اب تو یہ ان کے کھانے کا انداز ہے کہ پورے کے پورے اونٹ کو یہ روسٹ کر لیتے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے اوون بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں پورے کا پورا اونٹ اس کو روسٹ کر لیتے ہیں، اور پھر کاٹ کاٹ کے اس سے جو ہے نا جتنے وہ مجلس میں شریک ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں۔ تو ایسا ہی اس نے کھانا تیار کیا، ظاہر کہ پورا پورا بکرا اس نے روسٹ کیا ہوگا، اور پھر ہر ایک کے سامنے جو اس نے کھانے کے برتن رکھے، ان میں ہر ایک کو چھری بھی دی گوشت کو کاٹ کاٹ کے کھانے کے لیے، یا پھل وغیرہ رکھے اور ان کو کاٹنے کے لیے سب کے ہاتھوں میں ان کے برتنوں میں چھریاں بھی رکھ دیں۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور دی ہر ایک عورت کو ان میں سے کھانے کے لیے سکینن، چھری بھی۔ وقالت اخرج علیہن، اب اس نے یہ تو ایک کھانے کا ماحول بنایا، اور وہ صرف اور صرف یہ چاہتی تھی کہ میں یوسف کا حسن ان کو دکھا دوں کہ یہ خوبصورت کتنا ہے، اور پھر ان کا رد عمل اس کے حسن کو دیکھنے کا میں دیکھوں کہ یہ کیا کرتی ہیں۔ وقالت اخرج علیہن، اور پھر کہا یوسف علیہ السلام سے کہ ادھر آؤ، اخرج علیہن، ان کے سامنے نکلو، یعنی کسی کام کے بہانے بلایا ہوگا حضرت یوسف کو کہ ادھر آؤ، یہ چیز پکڑا دو، یا اس کمرے میں تم چلے جاؤ یہاں سے نکل کے، تو کوئی ایسا انداز اپنایا ہوگا کہ جس سے اس کو یہ بتلانا تھا کہ تاکہ یہ سب یوسف کو اپنی ننگی آنکھ سے دیکھ لیں اور اس کا حسن یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ فلما رأینہ، حضرت یوسف علیہ السلام آئے اور بڑی حیا اور شرم کے ساتھ نظر جھکائے ہوئے آپ ان کے سامنے سے گزرے۔ فلما رأینہ، پس جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اب ظاہر حضرت یوسف علیہ السلام میں ایک تو شرم حیا کہ اتنی عورتیں بیٹھی ہیں لیکن آپ نے نظر تک اٹھا کے ان عورتوں کی طرف نہ دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ پیغمبر ہونے کے ناطے چہرے میں وجاہت اور ایک ہیبت اور رعب بھی رکھا ہوا تھا، اور ساتھ میں اللہ نے حسن کا کمال آپ کے چہرے میں رکھا ہوا تھا۔ اور حسن کا تو یہ عالم تھا، بعض تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے
کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کی گلے کوچے میں گزرتے تھے تو دیواروں پہ آپ کے چہرے کی روشنی ایسے پڑتی اور دیواریں چمکتی جیسے سورج کی روشنی سے در و دیوار چمک جاتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں دیوار یہ سب کالی ہوتی ہیں، لیکن جیسے سورج کی روشنی پڑنا شروع ہوتی ہے تو ہر چیز روشن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے یوسف علیہ السلام اگر تاریکی میں بھی گزرتے تو دیوار در و دیوار مصر کے روشن ہو جاتے تھے۔ یہ عالم تھا آپ کے چہرے کے حسن کا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے معراج کی رات آسمانوں پہ جب میں گیا تو یوسف علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، اور میں نے یوسف کو اتنا خوبصورت دیکھا، اتنا خوبصورت دیکھا کہ 14ویں کی رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکتا میں نے ان کے چہرے کو دیکھا۔ اور یوں حضور نے تشبیہ دی، فرمایا کہ جس طرح ستاروں کے مقابلے میں 14ویں کے چاند کی چمک اور روشنی ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں ستارے کچھ بھی نہیں ہوتے۔ 14ویں کی رات میں آپ چاند کو چمکتا ہوا دیکھیں اور اس کے مقابلے میں ستارے بہت معمولی ان کی روشنی ہوتی ہے۔ یوں عام انسانوں کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کو اتنا اللہ نے حسن اور جمال دیا ہوا تھا۔ فلما رأینہ، پس جب ان عورتوں نے دیکھا یوسف کو، اکبر نہ ہو، تو بہت بڑا سمجھا، اس کو بہت بڑا سمجھا، یعنی کہ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ دہشت میں مبتلا ہو گئی کہ ایسا بھی کوئی انسان خوبصورت ہوتا ہے۔ اکبرنا ایک تو یہ کلمہ اظہار تعجب کا ہے کہ تعجب کی انتہا نہ رہی، حیرت کی دریا میں ڈوب گئی کہ وہ دیکھ کے پاگل ہو گئی کہ اتنا بھی خوبصورت انسان ہوتا ہے۔ اور بعض نے تو اس کے معنی یہ کیے، اکبر نہ ہو یہ عرب کے محاورے میں بولا جاتا تھا جب لڑکی بالغ ہو جاتی اور اس کو ماہواری شروع ہوتی تو اس کو بولتے تھے اکبرت المرأۃ اذا حاضت، جب اس کو ماہواری آتی تو اس پہ بولا جاتا اکبرت المرأۃ، عورت بڑی ہو گئی۔ تو یہ مانا کہ جب یوسف کو دیکھا تو ان کے اوپر دہشت اور حیرت اتنی طاری ہوئی کہ ان کو خون چھوٹ گیا، اور یہ حال ان کے اوپر حیرت کا ہو گیا۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، اور جو کھانے کو چھریاں تھیں اور کھانا کاٹ رہی تھیں یا پھل کاٹ رہی تھیں تو ایسی بے ہوش ہو گئی، محو ہو گئی یوسف علیہ السلام کے چہرے میں کہ وہ پھل یا گوشت کو کاٹتے کاٹتے ان کی انگلیوں پہ چھریاں چل گئیں، اور انگلیاں کٹ رہی ہیں لیکن کٹنے کا احساس نہیں ان کو ہو رہا۔ یہ ایک انتہا ہوتی ہے کسی چیز میں غرق ہو جانے کی، جیسے حضرات صحابہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا واقعات جنگوں میں کہ کوئی صحابی زخمی ہو گئے اور ان کے جسم سے حالت نماز میں زخم سے خون بہ رہا اور ان کو پتہ ہی نہیں۔ کیسے بعض صحابہ کے واقعات آتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، غالباً احد کا یا کسی اور موقع کا واقعہ ہے، رات کو پہرے پہ حضور نے کچھ صحابہ کو بٹھایا تو پہرہ دے رہے تھے صحابی اور نماز رات کی پڑھ رہے تھے، تو دشمن نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو تیر مارا ان کو، اور ایک تیر مارا، دوسرا تیر مارا، اور تیر ان کے جسم میں پیوست ہو گیا، لیکن اس صحابی کو کوئی خبر ہی نہیں۔ وہ اپنی نماز میں ایسے مستغرق ہیں کہ ان کو جسم میں ہونے والے زخم کا احساس ہی نہیں ہو رہا۔ تو یہ کسی چیز میں ڈوب جانا، غرق ہو جانا، یہ اس کی انتہا ہوتی ہے کہ انسان اپنی تکلیف کو محسوس ہی نہیں کرتا۔ تو ہاتھ ان کے کٹ رہے ہیں اور انجانے میں چھریاں ہاتھ پہ چل رہی ہیں، لیکن تکلیف کا زخم کا احساس ہی نہیں ہے۔ قطعن ایدیہن، کاٹ ڈالے انہوں نے اپنے ہاتھ، وقلن حاش للہ، اور بول اٹھی کہ حاش للہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر عیب سے۔ یہ کلمہ حاشا، یہ کلمہ تنزیہ اس کو بولتے ہیں۔ ما ھذا بشرا، کہنے لگی سبحان اللہ،
یہ تو کوئی انسان ہی نہیں ہے، ما ھذا بشرا، یہ تو انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ کوئی عام مگر تو معزز فرشتہ ہے۔ اتنا حیا عورتوں کے سامنے، یہ تو فرشتوں والی صفت ہے، اور اتنی خوبصورتی انسان میں تو ہوتی نہیں، تو یہ تو ظاہر ہے جب شرم حیا اتنی ہے تو حسن و جمال، یہ تو کوئی فرشتہ ہی لگتا ہے۔ قالت فذلکن الذی، تو اب زلیخا کو موقع ہاتھ آیا بات سمجھانے کا، تو اب بولی فذلکن الذی لمتننی فی، یہی تو وہ جوان غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، مجھے کہتی ہو کہ اس سے ضبط نہیں ہوتا، اس کو شعور نہیں ہے، ایک غلام پہ فریفتہ ہو گئی، اب تم بتلاؤ ذرا، تم نے تو ہاتھ کاٹ دیے ہیں اپنی اس کے حسن کی بے ہوشی میں، اب میرے بارے میں بتاؤ کہ میں بے بس ہوں کہ نہیں، اور ساتھ ہی حقیقت واقعہ بتا دی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، البتہ تحقیق جس کا تم تذکرہ کرتی ہو، جو تم میرے بارے میں باتیں کرتی رہتی ہو اپنے گھروں میں، حقیقت یہی ہے کہ راوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے ہی اس کو پھسلایا تھا اس موقع پہ جس واقعے کا تم تذکرہ کرتی ہو، عن نفس، اس کی خواہش کے بارے میں، میں نے طلب کی تھی اس سے، فاستعصم، لیکن یہ بڑی ہمت سے بچ نکلا تھا۔ فاستعصم، اللہ نے خود اس کی زبان سے کہلوا دیا کہ یوسف پاک ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی غلطی نہیں تھی، فاستعصم، یہ بڑی طاقت اور شدت سے بچ نکلا۔ اب اس کا شاید یہ بھی ایک مقصد ہو کہ عورتیں میری بے بسی کو بھی سمجھ جائیں، اور ساتھ شاید یہ بھی ہو کہ یہ عورتیں میری حمایت کریں اور یوسف سے میری مطلب براری کی سفارش بھی کریں، دباؤ بھی ڈالیں، اور ظاہر ہے کہ پھر عورتوں نے ایسا کیا بھی، بعض جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ عورتوں نے یوسف سے کہا کہ بھائی یہ دیکھو تمہاری ملکہ بہت اچھی ہے، یہ تمہاری بڑی دیکھ بھال کرتی ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کی بات ماننا، جیسے یہ کہے تمہیں اس کی بات ماننی چاہیے اور اس کے مطابق تمہیں چلنا چاہیے۔ انہوں نے بھی کوئی ایسی باتیں کی، تو اس پہ اس عزیز مصر کی بیوی نے مزید دباؤ بڑھایا حضرت یوسف پہ، اور کہنے لگی وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، جو تم اس کو کہہ رہی ہو صحیح کہہ رہی ہو، اور میں اس کو وارننگ دیتی ہوں، اگر یہ نہ کرے ما آمرو، جیسے میں اس کو حکم دوں، یعنی یہ میری مطلب براری نہیں کرے گا، میری بات نہیں مانے گا، تو لَيُسْجَنَنَّ، اس کو ضرور قید خانے میں ڈلوا دوں گی، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور البتہ ہو جائے گا یہ بے عزت ہونے والوں میں سے، اس کی عزت بھی خراب کر دوں گی میں اگر یہ میری بات نہیں مانے گا۔